بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا پالیٹکس کی بات کر لیں کیونکہ پالیٹکس جو ہے جناب ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے، سو اس لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری بن جاتا ہے. اور اس لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیگوسیشن ٹیم جو ہے، جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے، کمیٹی کہہ دیں اس کو، جو بھی نام دینا چاہیں آپ دے دیں اس کو، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بنا دی گئی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے ساری کمیٹی. لیکن آن دا ادر اینڈ اگر دیکھیں ہم حکومت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو حکومت جو ہے ایز سچ ابھی تیار نہیں ہے مذاکرات کرنے کے لیے. پہلے سٹینس یہ تھا پی ٹی آئی کا جناب کہ ہم بات کریں گے ان لوگوں سے کریں گے جن کے پاس پاور ہے. وہ اشارہ کر رہے تھے پنڈی کی طرف. پنڈی والے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت حکومت بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو کیا پھر آگے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ پنڈی والوں سے تو چلو ٹھیک ہے، وہ بات کرنا چاہتے تھے، پنڈی والے نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کے ساتھ بات. حکومت پہلے بات کرنا چاہتی تھی، پھر بیچ میں نہیں بات کرنا چاہتی تھی، مطلب کہ وہ چینج ہوتی نہیں ساری سٹینسز دونوں حکومت کی طرف سے. لیکن اب حکومت جو ہے ایز سچ کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی بات چیت کرنے میں. تو کیا پی ٹی آئی والے بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے گل کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تو نہ کرو؟ آن دا ادر سائڈ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا جناب سیریا کی. سیریا کو بیٹل فیلڈ بن گئی ہے پائپ لائن وار کے لیے، نمبر 1. نمبر 2 میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جناب کیا مڈل ایسٹ کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد؟ جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ عرب ممالک کا کسی حد تک جو تھوڑا بہت کنٹرول تھا وہ ختم ہو جائے گا، یا وہاں پہ کنٹرول جو ہے اب جو ہے وہ اسرائیل کا اور امریکنز کا ہو جائے گا وہاں پہ کنٹرول، اور سارا ڈائنامک جو ہے سیریا کا وہ چینج ہو جائے گا؟ اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. پولیٹیکل سائڈ پہ اگر میں بات کروں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب صاحب، اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے، جن سے میں پوچھوں گا کہ ان کی کیا ان پٹ ہے سیریا پہ. لیکن سب سے پہلے عمر ایوب صاحب. عمر ایوب صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے کسی چیز کی آج؟ نہیں، آج نہیں آ رہی. نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. کیا ریزن کیا ہے؟ وہ طوطا جو یہاں پہ عموماً ہوتا ہے، جو آپ نے منگایا ہوا تھا جی جی ریلوے اسٹیشن پنڈی سے، وہ بیچارہ آج بیمار ہے، اور کچھ میری بھی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو فال آج نہیں نکلے گا کوئی. اوئے ہوئے ہوئے. اس کے کوئی اور ریزن تو نہیں ہے کہ تسی ایویں بیماری دا پانا کر رہے ہو تو بچو؟ نہیں، وہ اے ٹی سی عدالت میں بھی میں گیا تھا آج راول پنڈی، تو طوطا جو ہے وہ ساتھ آپ نے پنجرے میں گاڑی میں ڈالا ہوا تھا، تو وہاں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ 2-3 دنوں سے وہ طوطا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو دیکھ کے ہی آپ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی؟ میری تو مطلب آج کل نزلہ زکام چلا ہوا ہے، تو بخار اور یہ چل رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. چلو میں کہ شاید کچھ اور وجہ ہے. اور نہ آپ نے کچھ چائے نہ کچھ، صرف پانی کا گلاس آپ نے آگے رکھا ہوا ہے. نہیں میں آپ کو چائے پانی سب کچھ پلاؤں گا، آپ جو کہیں گے میں آپ کو پلاؤں بس ٹھیک، گا، آپ حکم کریں. بالکل. ویسے بھی آپ لوگوں کو نا پی ٹی آئی والوں کو عادت پڑ گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس جا کے نا، وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں آپ لوگ، پینڈا اینڈ لائک سو مینی ادر تھنگس. دال کھا رہے، اسد کیسر کہتا ہے میں دال کھاتا ہوں وہاں پہ، بڑی اچھی بناتے ہیں مولانا. میں تو پانی، آپ کے پانی پہ گزارا کر رہا ہوں. اچھا نہیں میں تو کھوا دوں گا پینڈا کو دکھا دے، لیکن آج کل پینڈا شیڈا مل رہا ہے وہاں پہ نہیں مولانا کے پاس؟ نہیں، اب میری تو ملاقات نہیں ہوئی کافی دنوں سے. ایسی ہستے نا تاڑی طبیعت خراب ہوگی. نہیں، میں تو سوچ رہا تھا تسی کوئی کافی یا چاہ پلاسو اتنے. میں کافی پلاسا چائے پلاسا، پینڈا نہیں کھوا سکتا. بس ٹھیک ہے، چاہ کافی تے گزارے چل جائے. لیکن انہوں نے تعلقات ٹھیک نے الحمدللہ مولانا صاحب نال بالکل ٹھیک نے، الحمدللہ. وہ تو بڑے غصے نے آج کل. کس نال؟ ساڑھے نال نہیں، حکومت نال. حکومت ساڑھے نال ٹھیک نے الحمدللہ. نہیں ویسے وہ جڑی حکومت دے نال ناراض ہے، تسی تو ویسے ہی ناراض ہو حکومت دے نال، تسی انہاں دے نال شامل ہوو گے؟ ساڑھے ٹریک پیرلل چل رہے ہیں. ہاں، تے مطلب ہمارا یہی تھا کہ پیرلل میں چلائیں گے، ان کا اپنا ایک موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، اور پیرلل میں چلائیں گے. پر حکومت دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے رانا صاحب، حکومت ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ کرتی آئی ہے، اور چکمہ دیتی ہے، اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. کوئی زبان کوئی کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے. ملک میں جو افراتفری کا نظام اس وقت چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ کون سفر کر رہا ہے، کون مطلب کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ قوم کو ہو رہی ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ مذاکرات کے لیے آپ لوگوں نے وہاں پہ ایک نیگوسیشن کمیٹی بنا دی. نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ تو اٹس دیئر رائٹ، لیکن دوسرے اینڈ سے یعنی کہ حکومت کے اینڈ سے ایک تو آپ کو کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ملا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں یا وہ مذاکرات کریں آپ سے. آپ تو خیر تیار ہیں.
لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کے سٹینس میں فلیکسیبلٹی آئی ہے؟ پہلے تو آپ کہتے تھے ہم بات کریں گے تو پنڈی والوں سے کریں گے، حکومت سے نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، یہ جناب 45 47 کی پیداوار ہے فارم کی. سو اب کیا چینج آ گئی کہ آپ حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار؟ دیکھیے جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو میں عدالت میں گیا ہوا تھا، اڈیالہ جیل میں ہی، وہاں پہ چارجز فریم ہونے تھے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ راولپنڈی کے، تو وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ڈیٹیل میں، اور انہوں نے خود یہ کمیٹی بنائی، انہوں نے خود نام دیے اور انہوں نے خود کہا کہ آپ لوگوں کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کہا اور انسٹرکشن دی کہ کل کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ جی ہم سے کسی نے بات نہیں کی ہے. مطلب کسی سے بھی جو امپاورڈ ہیں یا نہیں ہے، جو بھی ہے، ہم لوگ بات آپ کا سٹینس تو میلو ہو گیا نا. میلو نہیں، ریئلسٹک پالیسی پہ ہے کہ کل کو تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے بات نہیں کی یا آفر نہیں کی. ٹھیک ہے، ہم نے آفر دی ہے. آگے پارلیمنٹ میں ہو کے بھی ہم لوگ مؤثر رول ہمارا پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں مؤثر طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا جو ریکارڈ کا حصہ بنا. احتجاج پارلیمنٹ میں تو ہم لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، پر اس دن ہم نے یہی سمجھا اور ہماری یہی کوشش تھی کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو پارلیمنٹ کے فلور پہ اور ریکارڈ کے لیے وہ وہاں پہ رجسٹر ہو، وہ ہم نے کرایا. اس کے بعد حکومت یا ہماری باتیں نہیں سنتی تو پھر ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جیسی انہوں نے کہا تھا سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے، وہ کال افیکٹو ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا احتجاج پارلیمنٹ کے اندر بھی جہاں پہ بھی وہ چلتا رہے گا. 2 questions, 2 queries. 1, ایک تو سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کال اس میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی باتیں ہوئی تھی. اس وقت بھی ایز سچ سکسیسفل نہیں ہوئی تھی یہ بات. بجلی کے بل دلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، نہ دو. ابھی بھی اسی قسم کی 19-20 کے فرق سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ. سو ابھی تو لوگوں کو اپنے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، گھر نہیں چل رہا، دے ڈونٹ ہیو فوڈ آن دا ٹیبل، 2 times فوڈ آن دا ٹیبل. تو یہ سول ڈس اوبیڈینس کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو اس میں کیسے یہ سکسیسفل ہوگی؟ یہ تو مشکل ہو جائے گی بات. رانا صاحب، ہمیشہ ایک قوم تاریخ میں ایک ٹائم آتا ہے کہ کنڈیشنز رائپ ہوتے ہیں. مطلب اس وقت لوگ، وہ ہندکو میں یا پنجابی میں کہتا ہے نا جی، نک کو نک ہوئے نے. مطلب اس وقت فرسٹریشن کی یہ حالت ہے کہ لوگ، جو اس وقت کا نظام ہے وہ ٹوٹیلیٹیرین نظام ہے. FIR کرنے کے لیے میں نے درخواست دی DPO ہری پور کو، IG اس کو ڈسلاؤ کر رہا ہے، KP کا IG، کیونکہ اس کو آرڈرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. تو لہٰذا میڈیا کے اوپر ابھی PICA لا جو KP دا IG جڑا وہ بھی تاڑی گل نہیں سنتا. نہیں، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ کا اپوائنٹڈ پرسن ہے. تو لہٰذا یہ بٹ دین اگین اس کو چیف منسٹر نہیں ہٹا سکتا، اس کو تو صرف پرائم منسٹر ہٹا سکتا ہے. اس IG KP کے کا کوئی ریلیشن نہیں ہے گنڈا پور کے ساتھ؟ ریلیشنز اپارٹ اس کا ڈائریکٹ تو نہیں ہے، پر ریلیشن ہو یا جو بھی ہو، ماتحت تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے. تو لہٰذا یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. پاکستان میں تو آپ کا نظام تو ٹوٹل بریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے ہم نے سندھ کی بات کرتے تھے ہم لوگ کہ وہاں پہ IG یا چیف سیکرٹری جو ہوتا تھا وہ سندھ حکومت کی مرضی سے لگتا تھا. تو آبویسلی یہاں پہ KPK میں بھی مرضی سے ہی لگتا ہے نا. نہیں، علی امین خان نے CM نے کہا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ چینج کریں، فیڈرل گورنمنٹ نہیں چینج کر رہی. انہوں نے کہا کہ IG چینج کرے. IG اینڈ چیف سیکرٹری دونوں، IG اور چیف سیکرٹری دونوں بالکل ایبسولوٹلی شروع میں ہی، ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیشن بھی ہے، دے آر ریلیٹڈ کی کوئی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا جی چینج کریں. مطلب IG اور گنڈا پور ریلیٹڈ بھی ہے، ریلیٹڈ ہوں یا نو، کزنز ہوں گے دور سے، پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں چینج کریں. اچھا، وہ لیگیسی ختم کریں، کیونکہ کیئر ٹیکرز ٹائم سے آ رہے تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیا. وہ تو آن ریکارڈ کی بات ہے. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ جب آتے ہیں یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جب سینٹر میں آتے ہیں، جب یہاں پہ سارے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، تو اس وقت وہ ریز نہیں کرتے یہ بات؟ انہوں نے کی ہے بات گل نہیں سنی جاتی. وہ کر نہیں رہے نا، فیڈرل گورنمنٹ کر نہیں رہی ہے، کیونکہ ان کی نیت میں فطور ہے. فیڈرل گورنمنٹ ابھی فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ جی NFC ایوارڈ میں چینج ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو ملک کے نظام ہے، معاشی نظام ہے، وہ نہیں چل سکتا. اس کا مطلب ہے 18 امینڈمنٹ ختم کر دیں. ان کو تکلیف فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ہے تو 18 امینڈمنٹ کی کچھ کلازز کی بات ہو نہیں، تو کلازز یہی ہے نا کہ صوبائی حکومتوں کو جو پیسے جا رہے ہیں وہ نہیں جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی شاہ خرچیاں پوری نہیں کر سکتے. اپنی شاہ خرچیوں پہ یہ لوگ
مطلب کٹکلی لگا خرچیوں دیا. کی ان کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, جو یہ اپنی ان کی شاہ خرچیاں چل رہی ہیں سینٹر کی, اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم قرضہ بھی تو فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے نا, پروونسز تو نہیں لیتے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو قرضہ لے رہی ہے تو کے پی حکومت جو ہے اپنا سرپلس دے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. فائنانس منسٹر کو میں نے کہا, اس نے اپریشیٹ کیا فائنانس کمیٹی کے میٹنگ میں, سب سے زیادہ سرپلس کے پی حکومت نے دی ہے. چھوٹا صوبہ ہے, وسائل ہمارے پاس نہیں ہے, پر پھر بھی اس کو اکنالج کیا جب یہ لوگ آئی ایم ایف کے لیے جا رہے تھے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ خسارے میں ہے, کے پی گورنمنٹ آپ کو سب سے زیادہ سرپلس دیتی ہے, جس کے تحت آپ جا کے آئی ایم ایف کو اپنا منہ جو ہے وہ مطلب صاف کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور مطلب کھانے کے, اور یہ تو ان کی ڈپلیسٹی ہے, دوگلا پن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اچھا, یہ جو بار بار الزام لگ رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ جناب جو لوگ باہر ہیں پی ٹی آئی کے, یعنی کہ جو لیڈران ہیں, وہ لیڈران جو ہیں ان کے آبجیکٹیوز جو تھے وہ تو کلیئر تھے. آبجیکٹیوز یہ تھے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ان نیسیسری ڈیٹینڈ ہیں ان کو چھڑوایا جائے, اور آپ کا اب لیڈر یعنی کہ عمران خان جو ہے اس کو بھی چھڑوایا جائے. تو ابھی تو میرے خیال میں 2 سال تو ہو گئے ہوں گے تقریباً, نہیں ہو گیا ہونا ٹائم. سو 2 سال ہو گئے, یہ دونوں آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوئے. سو واٹ از دا ریزن؟ اس کی وجہ یہ کہ رول آف لا نہیں ہے. میں سب سے پہلے اپنی یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. متعدد مطلب اوپر کیسز, ان کیسز جہاں پہ میں تھا بھی نہیں وہ کیسز لگے ہیں. جو بھی ایف آئی آر لگتی ہے اس کے اوپر ہمیں لیڈرشپ کو ڈال دیا جاتا ہے. 3 سے زیادہ تو موٹر سائیکل چوری کے پرچے ہو چکے ہیں. موٹر سائیکل چلانی آندی ہے تب؟ ڈاڈی آندی ہے, اور زبردست آندی ہے. پر بین الصوبائی گروہ کا کوئی ممبر موٹر سائیکل چوروں کا وہاں پہ انہوں نے مطلب وہ کر دی ہے. آپ کو موٹر سائیکل چاہیے تو دے دیں گے, CD70 بہترین چلے گی. CD70 مشکل ہو جائے گا, میرا وزن ذرا زیادہ ہے. چلیں 125 کر لیں گے. 125 دی آواز بڑی ہوندی ہے. تو پھر کیڑا کریے تسی شو تو بعد 10 دیو نا تسی, ٹھیک ہو پھر کرنے ٹھک دی چیز دیو نا, او پھر کوئی کرنے بندوبست تواڈے واسطے. تو یہ رانا صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی ان کو بری ہو گئے ہیں, ان کے اوپر کوئی کیس اور نہ ہو تو ان کو رہا کریں جیل سے. ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں جیل میں غیر قانونی غیر آئینی طور پہ. What next? Do you think you see your leader getting out of Adiala or no in the next, like let's talk about in the next like say 2 months time? مجھے معلوم نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اس وقت میں اس لیے پریڈکشن یا پیشن گوئی نہیں کر سکتا کیونکہ آئین اور قانون ہے. ایک تو تارا طوطا بھی بیمار ہے, میرا طوطا بھی بیمار ہے. پر دوسری بات, ریئلسٹکلی اسپیکنگ, آپ جس ملک میں آئین اور قانون چل رہا ہو, جہاں پہ آپ کو پتہ ہو یہ ہوگا, تو تب آپ کر سکتے ہیں. 5 تاریخ کو ہماری جو کورٹ ہیئرنگ تھی اڈیالہ جیل میں, وہاں سے میں جیسے ہی باہر نکل رہا, اس پنجاب پولیس کے لوگ کھڑے تھے, 3 SHOs کے, جی آپ کی بیلیں چیک کرنی ہے. اللیگلی ڈیٹین کیا, اریسٹ کیا, اور پھر اگلے دن جس وقت ATC راولپنڈی کے جج صاحب نے ان کو بلایا اور انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کو ابھی آپ ادھر سے رہا کریں, آپ نے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کیا. میرے پاس بیل تھی, پشاور ہائی کورٹ کی بیل, مطلب ایکٹیو بیل. اس میں راجہ بشارت اور یہ سب ہم لوگ سارے ساتھ تھے. احمد چٹھا صاحب تھے, میں تھا, راجہ بشارت صاحب تھے, ہمارے 2 اور ساتھی تھے. اس میں جناب کورٹ نے کہا کہ آپ نے اللیگلی ڈیٹین کیا ہے. عمر صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. اسمبلی میں آپ کیا ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ کی بڑی پازیٹیو اپروچ تھی. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, آپ نے کہا جناب کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس پلیٹ فارم پہ, یعنی کہ لوور ہاؤس میں بیٹھ کے یا اپر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ لوگ وہاں پہ اپنا جو بھی مدعا ہے وہ آپ بیان کریں گے, اس کو اسرٹ کریں گے. یو ول پٹ یور فٹ ڈاؤن اوور دیئر اینڈ دیٹس ہاؤ وی پلان ٹو گو ان دا نیکسٹ ڈیز ٹو کم. سو وہ اگر آپ یہ دیکھا جائے تو یو ڈونٹ یو تھنک یہ پلان تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے؟ پہلے ہونا چاہیے سی. نہیں رانا صاحب, شروع تو ہوتا تو بہتر سی. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اسمبلی کے اندر ہم لوگ صرف رولا رپا کریں نا, اس کے ساتھ یہ ہم لوگ شور مچائیں ایٹسیٹرا. تو جو اس دن ہم نے اسپیچ کی, تو وہ اسپیچز یا نہ ہوتی تو پوائنٹ آف آپ کا ویو پوائنٹ رجسٹر اسمبلی کے فلور پہ نہ ہوتا, وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ نہ بنتا. باہر ہی نیچے میڈیا سینٹر ہے, وہ تو پھر ہم لوگ میڈیا سینٹر میں جو مرضی ہے اندر رولا رپا کریں, باہر میڈیا سینٹر میں کریں. تو آپ کی دونوں چیزیں آپ نے چلانی ہوتی. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ شور کیوں نہیں کرتے؟ شور بھی کی ہے. ہم لوگ دونوں چیزیں ساتھ, جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, آپ کی بات یا نہ سنی جائے تو آپ ضرور کریں, تو آپ کو ریشنلی دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. This is what I'm saying, this is a positive approach. میں یہی ہمارا شروع سے یہ اپروچ ہے. نہیں ہے, لیکن دین اگین
جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس وقت آپ لوگ انگیج بھی تھے مولانا صاحب کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان بھی آپ کے ساتھ انگیج تھا, آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے, یو ور لائک یو نو برین اسٹارمنگ سیشنز جاری تھے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب ووٹنگ کا ٹائم آیا تو ٹو سم ایکسٹینڈ یو پیپل ایبسٹینڈ فرام اٹ. ہم نے, میں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا. ہم نے جس وقت بل پریزنٹ ہوا تھا ہم نے اپنا, ہم لوگوں کی ٹوکن پریزنس تھی 10 یا 12 ہم لوگ ممبرز تو تھے. آپ نے شروع سے پلان کیا, ہم نے پلان کیا, ہم نے کہا جی ہم لوگ اپنی پریزنس شو کریں گے کہ یہ نہ ہو وہ کہیں کہ جی یہ اکثریت رائے سے ہوئی تھی. ہم نے کہا نہیں, ہم نے اپنی ٹوکن پریزنس وہاں پہ رجسٹر کرائی, اس کے خلاف ووٹ دیا. تھوڑا سا اس کو آگے چلتے ہیں. میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کو, آپ پہ بہت کانفیڈنس ہے, ٹھیک ہے. عمران خان, میری انٹیل یہ ہے کہ آپ پہ بہت کانفیڈنس ہے ان کو, اینڈ ہی از ہیپی ود یور پرفارمنس, رائٹ. اور ان سائڈ دا اسمبلی ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ویسے بھی ہی از لائک ہیپی ود یو, ٹھیک ہے. دیٹس مائی انٹیل, ٹھیک ہے, دیٹس مائی ٹیک آن تھنگس آلسو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آپ کو ایک انہوں نے ایک بلینکٹ کور بھی دیا ہوا ہے کہ یو کین میک ڈیسیژنس, ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, آپ کے اپنے لیڈر سے, عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی, آپ باہر کوئی ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, امیڈیٹلی اس پہ رسپانس دینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یا مجھے جو میری سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کور ملا ہوا ہے, ایک چھٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ کنسلٹ کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ اینڈ یو کین میک اے ڈیسیژن آن ہز بہاف. رانا صاحب, ہماری پارٹی میں ہمارے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں, سیکریٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب, ٹھیک ہے, ساری گلیں ہماری کمیٹیز ہیں, اس کو ہم لوگ فالو کریں گے. میں ایز بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں, ہمارے شبلی فراز صاحب ہیں سینٹ میں, ہم لوگوں کا ایک پارٹی سٹرکچر ہے, کنسلٹیٹیو پروسیس ہے. میجورٹی جو کرے گا فائنل ڈیسیجن وزیر اعظم عمران خان صاحب لیں گے. ہمارا بہت کلیئر, لیکن جو امیڈیٹ ڈیسیژن لینے پڑیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں, رائٹ. کنسلٹیٹیو پروسیس ہے ہمارا, اس سے کر کے کنسلٹ کر کے پھر آپ لے سکتے ہیں. کنسلٹیٹیو پروسیس ہے پورا. اس پہ ایک مطلب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ایک پوزیشن ہے جو رب العزت کی عنایت ہے, اور مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک وسیلہ ہیں اور پارٹی کی کانفیڈنس کے ساتھ, تو لہٰذا ہر ایک کی آواز ہوتی ہے اور ہم لوگ کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے چلتے ہیں. فرد واحد کوئی نہیں ہماری پارٹی میں, وہ صرف وزیر اعظم عمران خان ڈیسیژن کرتے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن تسی اتنے تھوڑی جو نا تھوڑا جو تسی ان کو وہاں پھر آگے ہو. لیکن اینی ویز میں آپ کو اس پہ بیل آؤٹ کروں گا. مجھے آگے بتائیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں جی الیکشن کراؤ اور دوبارہ الیکشنز کراؤ. اس کے بیچ میں اگر ایک نئی گورنمنٹ بنتی ہے, ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ کنسلٹ کر کے بتائیں گے, لیکن میں آپ سے نام جاننا چاہتا ہوں. اس کے بیچ میں اگر نئی گورنمنٹ بنتی ہے, اس کے بیچ میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے, اس کے بیچ میں ایک نیا سیٹ اپ, کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نام دے دیں, کوئی سیٹ اپ کا نام دے دیں آپ, اس میں آپ کس بندے کو کسی تے راضی ہوو گے نا تسی کہ بھئی یہ فلانا بندہ وزیر اعظم ہوئے نہ ہوئے, ٹھیک ہے, وہ کو لمیٹڈ جو اختیارات ہوتے ہیں, کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہوتے کیئر ٹیکر کے پاس, یا جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتی ہے اس میں لمیٹڈ اختیارات ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. تو وہ کون ہونا چاہیے؟ رانا صاحب من نے کہنا میں کنسلٹ کراں گا تو یہ کراں گا تو وہ, میں وہی جواب دوں گا, وہاں سے شروع میں وہیں سے کروں گا کہ کنسلٹیٹیو بغیر پروسیس کے میں گل کرنا. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ہمارا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس سے بہت گندا ہمارا ایکسپیرنس رہا ہے یہ پچھلے ادوار میں. آپ دیکھ لیں کہ الیکشن ہونے تھے 90 ڈیز, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنی دیر کے لیے گیا, اور خراب ترین فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا پورے ملک میں. آپ دیکھ لینا, آپ کے سامنے ہے. سو لہٰذا جو بھی پروسیس ہوگا, دیکھیں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, یہ 2 چیزیں ہوں. جو حکومت ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جو مرضی حکومت آئے, جو مرضی ہے پارٹی آئے, عوام کا ووٹ ہو, جس کو آپ کو رانا مبشر صاحب کو منظور ہے, آپ کے کیمرہ مین اپنی دل سے ووٹ دیں, عمر ایوب اپنی مرضی سے ووٹ دیں, جو XYZ کو ووٹ دیں. آئین اور قانون کے بالادستی ہونی چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. باقی ملک آگے چلے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں, پاکستان مضبوط ہو. ہم لوگ افورڈ نہیں کر جڑا مرضی وزیر اعظم بڑھ جائے, جو مرضی ہے آئین اور قانون سے رولا پاؤ گے کہ نہیں ہونا چاہیے سی, فری اینڈ فیئر الیکشن سب سے اہم چیز ہے.
فری اینڈ فیئر الیکشن جو کہ نظر بھی آئے فری اینڈ فیئر ہو. یہ نہ ہو کہ جس آدمی نے 20,000 ووٹ لیے ہوں تو اس کا 20,000 کے پیچھے 1 لگ جائے تو 1,20,000 ہو گیا. فارم 47 کے وہ مطلب آپ لوگوں کو بٹائیں, بندہ بیٹھا ہے گھر میں ہار کے. فارم 47 دے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے بکول تاڑے تو پھر انہوں نے مذاکرات کس چیز دے کرن جا رہے ہو؟ ہم نے مطلب ایک چیز, ایک ریالٹی ہے, ہم لوگ کس سے بات کریں گے؟ کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے بات شروع کرنی ہے. ہم نے اپنا موقف پیش کر دیا کہ جی یہ ہماری کمیٹی ہے, کس نے بات کرنی ہے کر لے, نہیں کرنی اللہ خیر صلاح. پھر ہم لوگ اپنا کام ڈھونڈیں گے, آپ اپنا کام ڈھونڈیں. اپنا کون سا کام ڈھونڈیں گے؟ ہمارا پھر سول ڈس اوبیڈینس کا ہے. تو پہلے بھی فلاپ ہو چکے ہیں. پہلے کیوں فلاپ؟ میں ریپیٹ کروں گا, ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یو مین ٹو سے کوئی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی؟ انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. اس وقت تو انوائرمنٹ آپ کے فیور میں تھی. نہیں, ابھی بھی ہے, ابھی اور بھی زیادہ فیور میں ہے. ابھی انوائرمنٹ کی بات, انوائرمنٹ کی میں لوگوں کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں انوائرمنٹ کی بات. میں انوائرمنٹ اور لوگوں کی سپورٹ دونوں کی بات کر رہا ہوں. کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, ایکسپلوسو انوائرمنٹ ہے, لوگ نک و نک ہوئے ہیں, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. اس وقت انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی. اگر آپ کے پیچھے اس وقت انوائرمنٹ کا ہاتھ نہ ہوتا انوائرمنٹ کا, تو آپ 126 دن ڈی چوک میں نہ بیٹھ سکتے. نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی امریکہ میں تو آپ کو کوئی ریلیف مل سکے. وہ اپنا کام کریں, ہمارا اپنا کام ہے, ان پہ کوئی ہوپ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے کام سے کام کریں. کوئی ہوپ نہیں؟ ہمارا ہوپ نہیں, ہمارا اپنا پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, وہ اپنا کام کریں. انٹرنل وہ مسئلہ کیسے ہے آپ کا؟ ہمارا پاکستان کا انٹرنل ڈومیسٹک مسائل ہیں, ہم لوگ خود اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. باہر کی دنیا پہ نہ ہم لوگ کسی کی سپورٹ کسی گورنمنٹ کی چاہتے ہیں, ہم لوگ اپنے مسائل خود ہینڈل کرنا جانتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, جب آپ کوئی بھی کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنی, اسٹیٹ ڈونرز پہ, لینڈنگ ایجنسیز پہ کاؤنٹ کر رہی ہو, ان کے لے کے اس کے بغیر نہ چل سک رہی ہو, تو پھر آپ کہیں کہ جی ہمارا اپنا مسئلہ ہے. وہ اپنا مسئلہ نہیں رہتا, وہ آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان ڈونر ایجنسیز پہ, ان لینڈنگ ایجنسیز پہ, اور ان کے سٹرنگز کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, کہاں سے کھینچے جاتے ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اس میں میرے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے بڑا. کہنے میں بڑی اچھی بات ہے کہ جی اسی اپنے مرضی دے مالک کا, لیکن وہ مرضی دے مالک اس ویلے ہوتا ہے جو دانے ہون کارج. پی ٹی آئی تو اپنی مرضی کے مالک ہے الحمدللہ, ہم تو اپنا ڈیسیجن خود کر رہے ہیں. یہ والے فارم 47 والے یہ بیساکھیوں پہ آئے ہوئے ہیں, یہ کہیں پہ یا ہوتے یہ 5 سال پورے کر دیں گے. ملک کے حالات ایسے ہیں رانا صاحب, بہت مشکل لگتا ہے. جو ملک کے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اکنامکلی اسپیکنگ ایٹسیٹرا, میں نے تو فائنانس منسٹر کو اورنگزیب خان کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بار بھی بتایا. 17 تاریخ جب یہ IMF کے لیے جا رہے تھے, میں نے کہا آپ کی ازمپشنز غلط ہیں. جس ازمپشنز پہ آپ پوائنٹڈ آؤٹ ایبسولوٹلی فال تے کڈی نہ پھر تسی. میں اس سے لے کے آیا سی, میں ان کو اس ویلے توتا ٹھیک سی, وہ تندرست تھی. انہاں دن ذرا 1-2 دن ہوئے, 1-2 دن ہوئے, گڑبڑ فلو ہو گیا. تو اس وقت بھی کہا تھا, ابھی پیچھے جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, میں نے نوید قمر صاحب کو ٹیکسٹ کیا تھا, اور یہ تقریباً میرا خیال ہے 10 تاریخ کی بات ہے, 10 نومبر کو. پھر انہوں نے میٹنگ کی, ابھی پچھلے دنوں ہی میٹنگ ہوئی تھی ہماری فائنانس کمیٹی کی, وہ ہمارے چیئرمین ہیں. اور جو ازمپشنز تھیں ان کی ابھی بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ کا ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے, بے تحاشا آ رہا ہے, ملک کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں. آپ کا انرجی ریفارمز چاہیے, بجلی کے بل آپ کے اوپر ہو گئے ہیں, گیس کے بل ہو گئے ہیں, مہنگائی ہے, لوگ بے روزگاری کی چکی کے تلے پس گئے ہیں, مہنگائی کی چکی کے تلے پس گئے ہیں, عوام رو رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ IMF جو ہے وہ اس سے آپ لوگ اس کے ڈپینڈنٹ جو ہے اس پہ, اس سے ختم ہو, یہ پریڈکشن آپ کی چاہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, کیونکہ آن دیٹ ویری سائڈ یو آر ایکسپرٹ, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے بتائیں, آپ اس سے آپ لوگ باہر نکل سکتے ہیں IMF سے یا نہیں؟ بالکل نکلا جا سکتا ہے, اور اس کی میں بنیادی وجہ بتاؤں کہ ملک میں پہیا چلے کاروبار کا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا اور انڈسٹری کا. عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار Thank you, ٹاکنگ ٹو sir. می, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی, اور ان سے ہم پوچھیں گے جناب کہ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پورے ریجن میں, اس کا امپیکٹ کیا نیگیٹو ہوگا, پازیٹیو ہوگا, اور اس کو کیسے لیا جائے گا ان دا ڈیز ٹو کم. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, از سیریا اے بیٹل فیلڈ آف پائپ لائن وار, اینڈ مڈل ایسٹ کا جو کنٹرول ہے وہ سلپ کر جائے گا انٹو دا ہینڈز آف لائک نان امریکنز, اور وہاں پہ ان دا فیوچر US, اسرائیل اینڈ ٹرکی ول بی کالنگ دا شاٹس. اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی آپ, اس کو کیسے ایکسپلین کریں گی آپ؟ وہ تو
تو جی فیئرلی سمپل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیریا میں تقریباً 50 سال سے ایک بہت ہی اوپریسو رجیم تھی الوتی کلان کی. پہلے بشار الاسد کے والد تھے, اس کے بعد بشار الاسد تھے. بشار الاسد بھی 24 سال سمجھے قابض رہے سیریا پہ, اور پچھلے 13 سال سے وہاں پر ایک سول وار ہے. اور سول وار جو ہے اس کی ظاہر ہے ایکسٹرنل سپورٹ تھی. میں ہر جگہ ایک ہینری کسنجر کا کوٹ جو ہے وہ بولتی ہوں. ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مڈل ایسٹ میں امن چاہیے نا تو پھر آپ سیریا میں امن نہیں ہوگا تو مڈل ایسٹ میں امن نہیں ہوگا, اور اگر آپ کو مڈل ایسٹ میں جنگ کرنی ہے تو پھر ایجپٹ ساتھ ہوگا تو جنگ ہو سکتی ہے. تو سیریا ہیز جو ایک آرک آف ریزسٹنس ہے سو کالڈ مڈل ایسٹ میں, جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے مڈل ایسٹ کا, اس میں سیریا کا شاید سب سے بڑا اور اہم کردار تھا. اور یہ بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز آؤٹ پلے کرتے تھے سیریا کے اندر بھی. لہٰذا جب یہ ڈاؤن فال ہوا, پاس لوگ کہتے ہیں 5 یا 6 روز میں ہوا, تو اس ڈاؤن فال کو ایوری بڈی واز ٹیکن بائی سرپرائز, ایون دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. حالانکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ پچھلے 50 سال سے سیریا میں رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح وہ رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے ایران میں, یا سیریا سے پہلے 5 ممالک میں رجیم چینج کر چکا ہے بشمول عراق. تو جو انیشل سینز آئے وہ تو بالکل عراق جیسے تھے, لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے, اشکبار تھے کہ فائنلی فریڈم ہے, سٹیچوز نیچے گرا رہے تھے, لوٹ مار بھی ہوئی تھوڑی بہت, پیلس میں عام لوگ گھس گئے, وہاں لوٹ مار ہوئی, جو ایرانین کاؤنسل خانہ ہے اس کو اڑا دیا. لیکن میرے خیال ہے جو زیادہ اہم ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا ہوگا. اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ آفٹر دی انیشیل یوفوریا, جب ریالٹی ہٹ کرے گی سب کو, تو سیریا کی ریوائول, سیریا کی سروائیول, سیریا کا جڑے رہنا, یہ سب بہت اہم سوال ہیں. اور دوسری جو مجھے بات بہت کوئی سمجھیے فکر والی لگتی ہے وہ یہ کہ جس کے کندھوں پر انہوں نے, اسرائیل نے, ٹرکی نے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اس ریولوشن کو لیڈ کیا ہے, وہ شخص جو ہے وہ, اور آپ دیکھیے کہ عراق بہت کوشش ہے کیونکہ یہ عراق میں القاعدہ سے جڑا ہوا تھا, پھر امریکن پرزن میں رہا فار گڈ 6 ایئرز. اس کو یو این نے ٹیررسٹ کہا ہے, اس کو ٹرکی نے ٹیررسٹ کہا ہے, اس کو یو ایس نے ٹیررسٹ کہا ہے, اور پھر اپنے کام, اپنے مفاد کے لیے جو اس کے ساتھی تھے ان کا علاج اسرائیلی ہاسپٹلز میں ہوتا تھا, اس کی فنڈنگ ٹرکی بھی کرتا تھا, اس کی فنڈنگ امریکہ بھی کرتا تھا, اور آج ہی لیڈ دا ریولوشن. ایک لائن اور کہوں گی پھر آپ ضرور مجھ سے سوال پوچھے گا, اور وہ آئی تھنک ایک بڑی امپورٹنٹ کامنٹ کسی نے کیا کہ کیوں سیریا کا گرنا, the fall of Damascus or the freedom of Damascus was such a surprise. تو ایک بہت تناور درخت تھا, and this is a comment of an American researcher on Syria. اس نے کہا سیریا باہر سے ایک بہت تناور درخت لگتا تھا جس کو لوگ 50 سال سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے, اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے. اور لہٰذا جب جو سپورٹ تھی ان سم ویز رشیا کی اور ایران کی, جب وہ سپورٹ کم ہوئی تو the fall happened. 2-3 چیزیں, رشیا اور ایران کی سپورٹ کم کیوں ہوئی ایٹ دس پرٹیکولر اسٹیج, نمبر 1. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور سلولی اور گریجولی یہ چیزیں پائل اپ ہوتی رہی ہوں, اور وہاں پہ چینج کے لیے کوئی نہ کوئی یہاں پہ کام چلتا رہا ہو. ویئر ور دا انٹیلیجنس آؤٹ فٹس, دنیا کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایران, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ رشیا. سو یہ اگر یہ کہا جائے کہ رشین انٹیلیجنس آؤٹ فٹ اور ایرانین انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا فیلئر تھا, نمبر 1. اور سیکنڈلی اگر وہ واقعی اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا سیریا جیسے آپ کہہ رہی ہیں, اور یہ اوور نائٹ تو چیزیں ہوئی نہیں ہیں, سو اگر نہیں ہوئی ہیں تو اس کو فیلئر نمبر 1 اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا, رشیا اور ایران کی. اینڈ سیکنڈلی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی انوالومنٹ نہ ہو اینڈ آن اٹس اون جناب حکومت جو ہے جناب وہ دیٹ فالز لائک ہاؤس آف کارڈز. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ بھی سمجھتی ہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ تو چیزیں نہیں ہوتی. پھر یہ کیسے ہو گیا, فیلئر کہیں گے ہم انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا, رشین اور ایرانین انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا؟ جو سیرین فوجی تھے
ان کو شاید 40 سیرین ڈالرز پیسے ملتے تھے، اور جو ریبلز تھے ان کو $2000 ملتے تھے، امریکن ڈالرز. تو سیریا کی جو اکنامک کولیپس تھا اور جو اکنامک کرپشن تھا 13 سال کی سول وار کی وجہ سے، مطلب کرپشن کرتے تھے جو لوگ طاقت میں تھے، اور اکنامک کولیپس تھا، تو اس سے بہت ملک کھوکھلا ہوا. اور پھر جو آئی تھنک دا فائنل نیل ان دا کافن واز کہ ایران کا جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ جب ریبیلز کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ 50 سال سے ان ریبیلز کو سپورٹ کر کر کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی تھی، تو کہ حزب اللہ کے جو فائٹرز تھے دے ہیڈ پینیٹریٹڈ سیریا، اور انہوں نے فائٹ کیا تھا. اور جب حزب اللہ نے یہاں پینیٹریٹ کیا تھا، اسی وقت حزب اللہ میں اسرائیلی پینیٹریشن ہوئی تھی. تو انٹیلیجنس تو کئی لیئرز میں کام کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ رشیا جو تھا وہ بھی جب رشیا نے سمجھی گلوبل پالیٹکس میں اپنا کم بیک کیا تھا، تو سیریا پہلی جگہ تھی. سیریا کے بشار الاسد کو انہوں نے سپورٹ کیا، بشار الاسد نے اس کے بدلے میں ان کو ایئر بیسز دیے، اور دس واز رشیاز فٹ بیک انٹو مڈل ایسٹرن پالیٹکس، جس کو اس وقت میرا خیال ہے وہ تھے اوباما تھے، وہ اس طور ریزسٹ نہیں کر پائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ جو ہم سیریا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اوباما کی بلنڈر ہے، لیکن یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں اس پوری صورتحال میں جو وائلڈ کارڈ ہے وہ از ہاؤ ول ٹرمپ ریئیکٹ ٹو اٹ، کیونکہ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ یہ کہا ہے کہ وہ سیریا کی جنگ میں حصہ نہیں ڈالیں گے. ایک تو ان کی اکانومی اتنی خراب ہے، ان کے پاس جو ریزروز ہیں وہ صرف سیرین کرنسی میں ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت. سینکشنز ابھی ویسٹرن ورلڈ یہ کہہ رہی ہے کہ سینکشنز ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو سیرینز واپس آ رہے ہیں وہ بھی واپس آنا بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی آنا چاہتے، ڈر بھی رہے ہیں، کیونکہ ٹرکی ان سے یہ لکھوا رہا ہے کہ جی آپ جائیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے. تو بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اور یہ جنہوں نے یہ ریبیلین کیا ہے پورا، اور جس کو اس وقت امریکنز بھی تھپکی دے رہے ہیں، اسرائیل نے تو فوراً کنسولیڈیٹ کر لیا، گولان ہائٹس پہ آ کے بیٹھ گیا. اس وقت تو ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ڈمیسکس پہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. بٹ we need to see because it's a bit like the Taliban. انہوں نے دوحہ میں سب وعدے کر لیے تھے، اور اس کے بعد they went back on every commitment they made. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت اسکیپٹسزم کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، اور پوری مڈل ایسٹرن پالیٹکس تبدیل ہو رہی ہے. لیکن اس بات پہ میں بالکل قائم ہوں کہ اس وقت مڈل ایسٹرن پالیٹکس نان عربس کے ہاتھ میں ہے، عربس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور انٹرنلی جو عربس پاورفل ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اونچی آواز میں نہ کریں، بٹ سعودی عربیہ از ہیپی کہ ایران کمزور ہو گیا. سعودی عربیہ از ہیپی کہ بشار الاسد کی حکومت گر گئی، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے یہ. ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے، واٹ نیکسٹ، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ سو دیٹ مینس کہ اسرائیل کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی، اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی جب حماس نے اسٹرائک کیا تھا، مطلب کہ ان سو مینی ویز آپ کہہ سکتے ہیں، جو آپریشن کیا جس کے بعد ساری پیلسٹینینز کو ہیٹ فیس کرنی پڑی، اس کے بعد جو اسٹریٹجی اسرائیل نے بنائی وہ ٹھیک تھی، اٹ از ورکنگ اینڈ اٹس بیونڈ دا بارڈرز. اور وہ ساری پورے عرب ورلڈ جو ہے جہاں پہ وہ کنٹرول کر رہے تھے یا کر سکتے تھے یا سائلنٹلی وہاں پہ سپورٹ اپنی رکھے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ انہوں نے اس سب چیز کو ڈیفیوز کر دی اسرائیلی اسٹریٹجی نے. سو دیٹ مینس کہ اسرائیلی اسٹریٹجی ڈڈ ورک آل اوور. دیکھیے جی، اگر آپ اسرائیلی اسٹریٹجی کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کام کیا ہے اور ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، تو پھر ہم ایک بڑی خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل ہیز وائلیٹڈ ایوری لا ان دا بک. Dr. Saab, I'm sorry I'm cutting you, but then again, if Israel has violated every norm in the book, so who is pointing out all these things? Even if they are being pointed out, nobody cares, as such.
کہ جناب وہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اینڈ اسرائیل از bothered about it. No, Israel is not bothered about anything. Israel may not be bothered about it, but اس کی repercussions ہوں گی نا جی. فار ایگزامپل آپ نے کہا کیا ہوگا مڈل ایسٹرن پالیٹکس سے. مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اتنا امبولڈن ہو اور شاید امریکہ بھی اتنا امبولڈن ہو کہ وہ کہے کہ اگلی رجیم چینج ہم ایران میں کر دیں گے. اور ابھی ایز آئی اسپیک ٹو یو رشیا نے اپنے جو سمجھے جنگی بیڑے ہوتے ہیں وہ سیز میں موو کیے ہیں. تو اگر آپ ایک ایسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جہاں نہ کوئی ریسٹرین ہو, نہ کوئی رول ہو, نہ کوئی کسی کی سوورینٹی کی رسپیکٹ ہو, بلکہ انسانی زندگی کی رسپیکٹ ختم ہو جائے, تو پھر تو ہم بالکل صحیح کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائیں گے. اور تھرڈ ورلڈ وار کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کس سے لڑی جائے گی, لیکن چوتھی سٹکس اینڈ سٹون سے لڑی جائے گی, کیونکہ اتنی تباہی آئے گی. جو بشار الاسد کی سپریشن تھی نہ وہ جسٹیفائیڈ ہے اور نہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے. تو ہم بہت خطرناک دورائے پہ دنیا میں آ کے کھڑے ہو گئے, اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بائی پاس کر دیں ہر چیز, ہر لا, ہر رول, ہر اصول. اور ایسی ہی دنیا ہے اس وقت. living in a world where everything is bypassed for achieving the next target. کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو روکنے والے ہیں ان کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے جو بہت طاقتور ہیں. تو جب اس قسم کی پاور پالیٹکس پلے آؤٹ کرتی ہے تو ہمیں ہسٹوریکلی یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر تصادم ہوتا ہے, اور ایسا تصادم ہوتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می ڈاکٹر صاحبہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.